رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یہ 5واں روزہ پاکستان میں سحر کا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس پورے ماہ مبارک میں ہم افطار اور سحر میں خصوصی ٹرانسمیشنز رونق رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ہمارے ملک کے جید علماء کرام، وہ علماء کرام جن کے سامنے ہم سوالات رکھتے ہیں اور ان کے جوابات سے ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو گتھیاں ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں۔ یہ رونق رمضان کا ایک ہماری خواہش ہے، پیش کرنے کا مقصد ہے۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے جس موضوع کا اختتام کیا وہ موضوع فلسفہ زکوٰۃ، الحمدللہ وہ موضوع مکمل ہوا کسی حد تک، کیونکہ ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو موضوعات ہیں ان کا مکمل احاطہ کرنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ آج ہم جس نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، بہت بڑا موضوع، میں پروگرام سے قبل ابھی بات کر رہا تھا علماء کرام سے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر مہینوں گفتگو ہو سکتی ہے، تب بھی سیر حاصل گفتگو کا ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن اور رمضان ہمارا موضوع جس کا آج سے ہم آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ موضوع ہمارا 3، 4، 5، 6 نشستوں میں کسی حد تک مکمل ہو پائے گا۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ومن يتول الله ورسوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا موضوع قرآن کریم، اور خاص طور پر قرآن کریم کا موضوع
रमज़ान के हवाले से कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तफसीली गुफ्तगू होगी। तशरीफ़ फरमा है हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमाए कराम। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब। सब आपसे वाकिफ़ हैं, क़याम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं, रौनक रमज़ान में भी गाहे बगाहे आप तशरीफ़ लाते हैं और इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं हमारी। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना फ़ज़ल सुबहान साहब। ख़वातीन हज़रात, जामिया बिन नौरिया आलमिया से फ़ारिग़ तहसील, फ़िक़्ह और तफ़सीर पढ़ाते हैं, साहिब निगाह। इन मौज़ूआत पर बहुत आला गुफ्तगू करते हैं और इल्मी और अदबी हलक़ों से आपकी गुफ्तगू को हमेशा पजीराई नसीब हुई। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करने से कबल क्विज़ कॉम्पिटिशन, वो सवाल जो हमने कल रखा था आपकी खिदमत में इफ्तार के वक्त, मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ और आज इफ्तार में इंशाअल्लाह ताला हम कुरानदाजी के ज़रिए उस खुशनसीब के नाम का ऐलान करेंगे कि जिसकी खिदमत में हम किताबों का सेट, डिजिटल कुरान करीम और दुनिया टीवी और अना हाजी की जानिब से उम्रे का टिकट पैकेज के साथ पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का सवाल यह है कि कुरान करीम में नमाज के साथ सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस इबादत का आया है? कुरान करीम में नमाज के साथ सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस इबादत का आया है? तीन ऑप्शंस, रोज़े का, ज़कात का या हज का। टेलीफोन नंबर है हमारे 0213452806 021345270009। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv और आप हमें SMS करते हैं RR स्पेस मैसेज, सही ऑप्शन आपका जो आप मुनासिब समझते हैं, और 3031 पर मैसेज सेंड कर देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, उम्र के टिकट के हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि यह अना हाजी और दुनिया टीवी की मुश्तरका कोशिश है। रोज़ाना हम एक उम्र का टिकट भी पेश कर रहे हैं। अना हाजी ये स्कीम लाया है और उनका मकसद ये है अना हाजी का कि उम्रा हर शख्स की दस्तरस में हो। एक मेंबरशिप होती है जो 1 लाख रुपए की मेंबरशिप है, लेकिन रमज़ान के महीने में इस माह मुबारक के एहतराम में 1 लाख रुपए की मेंबरशिप ख़त्म हो गई है। अब ये मेंबरशिप मुफ्त दी जाएगी 30 रमज़ान तक। जो भी शख्स अना हाजी का कार्ड, मेंबरशिप कार्ड हासिल करेगा, जिसकी तफसीलात आपको मिल जाएंगी www.anahaji.com में। www.anahaji.com वेबसाइट पर जाइए, तमाम तफसीलात मौजूद हैं। क्विज़ कंपटीशन में जो हजरात शरीक होंगे वो भी ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएंगे अना हाजी स्कीम के तहत। अल्लामा नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कुरान करीम के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। रमज़ान और कुरान, इनके माबैन क्या मुनासिबत है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत अच्छा उन्वान और यकीनन ये ख़याल आफरीनी आपकी खुसूसी मेज़बानी के नतीजे में है और अल्लाह तबारक व ताला इसी तरीक़े से लोगों को ये इल्मी रुझानात मिलते रहें चैनल के ज़रिए। क़ुरान और रमज़ान, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ा व जल ने क़ुरान मजीद का जो उम्मत मुस्तफ़ा के लिए अहकाम शरा बयान करने के एतबार से जो नुज़ूल की रखा है, उसी का ज़िक्र सूरह क़द्र में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ठीक है अल्लामा साहब, तफसीली गुफ्तगू मुझे मतलूब है आपसे और मौजू बहुत बड़ा, मैं चाहता हूँ तफसीली आप बात करें। इस वक्त हमें जाना है ब्रेक की जाने, वापस आएंगे तो भरपूर गुफ्तगू होगी आपसे। ठीक, ख़वातीन व हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब और मोहतरम मौलाना फ़ज़ल सुबहान साहब। गुफ्तगू हो रही है जिस मौजू का आज हम आगाज़ कर रहे हैं वो मौजू है
آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت معجزہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور خاص طور پہ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن اور رمضان۔ علامہ صاحب جہاں گفتگو رکی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل فرمایا، تو یہ رمضان میں نازل ہونا اور اس کے بعد 23 برس کے عرصے میں اس کا مکمل نزولی ترتیب موجودہ کتابی ترتیب سے مختلف ہے۔ ٹھیک۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ نازل ہوئی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب مقدسہ پر، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبل نور پر واقع غار حرا میں معتکف تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی لے کر کے آئے۔ اچھا، مہینہ رمضان کا تھا؟ مہینہ رمضان شریف کا ہے، اور رمضان شریف کے آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور امت کے لیے اس کے یعنی حصول کے لیے جستجو اور تلاش حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے رکھ دی کہ یہ سسپینس رہے گا تو زیادہ جستجو ہوگی، اور کم از کم اعتکاف کے ذریعے تو پھر یہ پوری لیلۃ القدر سب کو مل جائیں گی، 21، 23، 25، 27 اور 29 تک۔ بہرحال تو یہ جو نزول ہوا قرآن مجید کا، کیونکہ عرب کے لیے معاف کیجیے گا، عرب کے لیے اس میں احکامات جو تھے وہ پہلے ان کے ذہن بنانے کے لیے کہ مکۃ المکرمہ کی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں ہے، وہاں جو ایمان لا رہے ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اور پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی جو مدنی زندگی، اس میں احکامات کا باقاعدہ نزول اور بڑے تسلسل کے ساتھ نزول ہوا ہے۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں خود قرآن مجید میں یہ بات جہاں کہی گئی کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا یہ کلام مجید برہان رشید لوح محفوظ وہاں بھی موجود، اور وہاں سے اس کا حضرت جبرائیل کے لیے لینا آسان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے آسمان دنیا پر جب اسے نازل کیا ہے، تو اس کے لیے بعض مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں، جس کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور کتاب کی قسم بیان ہو رہی ہے وہاں، حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ اسے برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اچھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینۃ المنورہ میں یہودیوں نے بھی اور نصرانیوں نے بھی آ کر یہ بات ان کو باور کرانے کی کوشش کی، دیکھیے ہم آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن ہم آپ سے سینئر ہیں، تو جب ہم آپ سے سینئر ہیں تو آپ ہم سے ہماری دینی کتابوں کے اعتبار سے یہ مشورہ قبول کر لیجئے کہ آپ کے پاس جو فرشتہ یہ لے کر کے آتا ہے، قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے تاجدار ختم نبوت آپ کو بنا دیا، جبکہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ فرشتہ، نعوذ باللہ انہوں نے تہمت رکھی، یہ فرشتہ کہیں ڈنڈی مارے نزول قرآن میں، آپ اس کو چیک کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا، بعض مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے اور مسکراتے ہوئے یہ جواب دیا تھا، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے نظروں سے گزرا ہے اور وہ جبرائیل امین ہے، وہ خائن نہیں ہے بلکہ وہ امانت آ رہی ہے، کیونکہ میں اس قرآن کو دیکھ چکا ہوں جو مکمل قرآن ہے۔ جبریل امین کے ذریعے آیا قلب مبارک پر۔ قلب مبارک۔ کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں مولانا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب والا فرمائیے۔ میں ڈاکٹر فہیم باری عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔
ابھی قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو جاری ہے الحمدللہ، اور قرآن پاک کے مراتب کے بارے میں، جی اس کلام کی برکت اور اس کی عظمت کے بارے میں آپ اور ہمارے علماء دین خوب جانتے ہیں۔ آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہوئے کہ قرآن پاک میں خنزیر یا سور کے گوشت کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ جی اس وقت لاہور میں وثوق کے ساتھ میرے پاس دلائل موجود ہیں، ہائپر اسٹار، عیسیٰ جی اور الفتح اسٹور لبرٹی میں سور کے پروڈکٹس بک رہے ہیں، اچھا بیکن کے بسکٹس، لاڈ کے بین۔ ٹھیک ہے، خنزیر کے بارے میں کیا احکام ہیں یہ سوال ہم رکھتے ہیں، لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے پروڈکٹس کے نام وغیرہ اور وہ شاپس کے میرے پاس نام تمام یہ ریکارڈ نہ موجود لیں ہے تو جی۔ یہ بہتر ہے۔ مولانا آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنے سے پہلے میں ایک کال اور لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ جناب والا، فرمائیے سر کیا سوال؟ جی انیک بھائی، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، ارمغان شیخ میرا نام ہے۔ جی ارشاد۔ مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا سحری کے لیے جی سونا ضروری ہے؟ سونا سحری جی کھانے کے؟ بالکل، یعنی جی بالکل۔ سونا پھر سو کر اٹھنا اس جی کی بالکل۔ فضیلت جی آئی ہے، بالکل ایسے۔ لیکن ہم یہ سوالات دونوں رکھتے ہیں مولانا صاحب آپ کی خدمت میں۔ خنزیر کے بارے میں کیا احکامات ہیں قرآن کریم میں؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے واضح حکم ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ پاک نے مردار کو، بہنے والے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور ہر اس چیز کو جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد اور نومینیٹ کر دیا جائے اس کو حرام کیا۔ ٹھیک، اسی مضمون کو پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں رب کریم نے اس انداز کے ساتھ بیان کیا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ ٹھیک، ایک واضح حکم ہے کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، یہ تہ بتہ نجس ہے، اور اس کا استعمال بالکل قطعی اور یقینی طور پر مسلمان کے لیے ممنوع اور ناجائز ہے۔ قرآن کریم نے بالکل وضاحت سے یہ بات بیان کر دی۔ اور یہ عبارت النص سے ثابت ہیں، ٹھیک، اور یہ نصوص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا۔ ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اب اس کے اجزاء جن پروڈکٹس میں استعمال کیے جائیں وہ بھی گے حرام ہے، ظاہر ہے وہ بھی حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ سحری کے لیے نیند کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد سحری لینا زیادہ فضیلت آئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو انسان کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگ 3 طرح کی جماعتوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، 3 کیٹیگریز بن جاتی ہے۔ ٹھیک، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عشاء کے بعد اللہ کی عبادت میں عجز و انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں اس وقت، کیونکہ لاہور میں فجر کی اذان ہوا چاہتی ہے، ہمیں لاہور جانا ہے۔ سوال یہ ہوگا میرا کہ کیا سحری کے لیے سونے کے بعد اٹھنا ضروری ہے، یا آپ نے سحری کر لی اس کے بعد سو گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ مجھے وہ احادیث یاد آ رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسے بیان کریں، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں لاہور۔ خواتین و حضرات، اذان مغرب، اذان فجر لاہور، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب اور محترم مولانا فضل سبحان صاحب۔ فضل سبحان صاحب، ایک کالر نے ہمیں کال کیا تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا سحری میں اٹھنا اور اٹھ کر سحری کرنا، مطلب کچھ کھانا، اس کی فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابتداً تمہیدی کچھ بات عرض کر دی تھی۔ سحری کے لیے سونا ضروری نہیں، ٹھیک،
بغیر سوئے بھی سحری کی جا سکتی ہے، اور سونے کے بعد اگر اٹھا جائے تو بھی اس کے برکات، انوارات اور ثمرات اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ اسحار سحر سے نکلا ہے۔ ویسے بھی اس وقت آسمان دنیا پر تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا ہے، اور رب العالمین انسانیت کو خطاب کر کے ندا کرتے ہیں کہ اے میرے بندو حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں؟ سبحان حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کی رزق کی حاجات کو پورا کروں؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بلکہ جتنے جاندار ہیں تمام جانداروں کو۔ کیونکہ دابا کا ذکر ہوا ہے یہاں۔ دابا اس میں چوپائے بھی داخل جی ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں شب و روز محنت، کوشش اور سعی کرتا ہوں، میرے گھر والوں کے رزق کا کیا بندوبست ہوگا؟ رب العالمین نے وہی بھیجی کہ اس عصا کو اس چٹان پر ماریے، مارا، دوسری چٹان نکلی، پھر وہی بھیجی کہ اس چٹان پر ماریے، تیسری چٹان نکلی، اور تیسری چٹان سے ایک چیونٹی نکلی جس کے منہ میں سبز پتا اور زبان پہ ترانہ تھا، سبحان من یرانی ویعلم مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے میرا وہ رب جو مجھے ان اندھیروں میں دیکھتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، میرے ٹھکانے کو جانتا ہے، مجھ سے غافل نہیں۔ اس رب کے پاس تو دیکھنے والی ایسی آنکھ ہے، لا تأخذہ سنہ، جو اونگے نہیں، ولا نوم، جو سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، جو غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، جو عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، جس سے ایک ذرہ برابر چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل میں پنپنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ تو رات کو کم سونے والے اور سحری میں استغفار کرنے والے، یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے نکات پر غور کیجئے، کانو افعال ناقصہ کمی پر دلالت کرتا ہے، قلیل کے معنی بھی کم، پھر تنوین برائے تقلیل وہ بھی کمی پر دلالت کرتی ہے، پھر من تبعیضیہ، پھر رات نہار اور دن کے مقابلے میں کم، پھر یہجعون کے معنی بھی کم۔ تو رات کو کم سونے والے ویسے بھی اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سحری میں رب العالمین کی طرف سے برکتیں ویسے بھی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے یہ ارشاد نکلتا ہے کہ آؤ اور برکت والا کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ۔ تو سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہوتا ہے یہ۔ اور جو آپ بات فرما رہے تھے کہ رات کو اٹھنا، جی اس میں مشقت زیادہ ہے، مزمل میں بھی ذکر ہوتا ہے، قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اور تہجد گزار تقوی کے بعد زہد تک پہنچ جاتا ہے؟ جی بالکل، ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ کچھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں جواد حیدر بات کر رہا ہوں، نک صاحب امریکہ سے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جواد صاحب کیا سوال؟ اللہ کا، آپ کا پروگرام انتہائی اچھا ہے۔ کوشچن میرا کچھ ایسا ہے کہ ہمارے مولانا حضرات پاکستان میں فرماتے ہیں کہ سورج عین سر پر ہوگا اور جمعے کا دن پر قیامت آئے گی۔ جی، تو میں یہیں پہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا، ایک دوست نے، اس نے کہا کہ اگر جمعے کے روز قیامت آئے گی تو آدھی دنیا میں جمعہ ہوگا اور آدھی دنیا میں تو سورج سر پر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت آدھی دنیا میں آئے گی اور آدھی دنیا میں بعد میں آئے گی۔ کائنڈلی مجھے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر کروا دیں پلیز۔ میں یہ سوال رکھتا ہوں، بلکہ کچھ کال اور لے لیتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب والا، فرمائیے۔ جی سر، میرا سوال ہے ابو سفیان کے متعلق۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے سر کہ ابو سفیان جو کہ مسلمان بھی ہوا اور بعد میں انہوں نے شہادت بھی پائی، لیکن اس کے باوجود اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ لکھا جاتا ہے،
जी लिखा जाता है हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी इसी से मुतालिक है। जी जी वहशी के नाम के साथ भी अबू रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों नहीं लिखा जाता, जो कि वो भी मुसलमान हुआ था? ठीक है जी बिल्कुल, ये जो वहशी जो हैं जो हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी लिखा जाता है। अच्छा, अब ये कि ये सवाल जो जव्वाद साहब का अमेरिका से जी 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 कि सूरज ऐन सर पर होगा जब क़यामत आएगी और जुमे का दिन होगा, तो वो सवाल तो उनका अच्छा है। जी 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 देखिए, इस सिलसिले में ये बात तो साबित है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल क़ादिर मुतलक है, और क़यामत जब बर्पा हो तो उसका क्या मंज़र होगा, क्या कैफियत होगी, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, और ना किसी आँख ने उसको देखा है कि जो बयान कर दे। रही बात ये कि सूरज के निकलने की, तो उसके लिए ये अहादीस से मिलता है कि सूरज जो है वो मगरिब से तुलू होगा, ठीक, और जब मगरिब से तुलू होगा तो इस एतबार से कि ज़मीन जिस तरह लट्टू चल रहा होता है, लेकिन जब उसको रुकना होता है तो एक बार वो यानी उसका दौरानिया जो है माकूस होता है, ठीक, गर्दिश माकूस में वो आकर के ठहर जाता है। ठीक, तो ये जो ज़मीन है ये भी एक गर्दिश माकूस में आएगी, ठीक, क्योंकि अभी तक तो इर्तिका की बात चल रही है और ये कायनात मुसलसल अपने कमाल दर्जे को पहुंच ही रही है। इर्तिका है क्योंकि ये अहद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इस एतबार से ये इर्तिका अपने उरूज को आ गया है। अच्छा, मैं कुछ कॉज ले लेता हूँ, फिर यही बात मेरे को जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे इल्म में है, तो मैं कुछ कॉज लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख शौकत बोल रहा हूँ जी, सदराबाद जिला शेखपुरा। जी शेख साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है जी, 26 रमजान है, उसमें जामिया क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा, यानी शब कदर 27वीं शब को क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, क्या यही पढ़ना चाहिए? जी हाँ, जी यही आप भी ये फरमाते हैं? जी जी अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम किया है, ये दर्स दिया है कि ये पढ़ें। जी अगला सवाल क्या है आपका? मेरे ख्याल लाइन कट गई इनकी। अच्छा, आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि एक अल्लाह की सुन्नत है, एक अल्लाह की कुदरत है। ठीक, सुन्नतुल्लाह तो ये है कि आग जलाती है, और कुदरतुल्लाह ये है कि रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, तो वही जलाने वाली आग गुले गुलजार बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इसी तरह पानी का काम अल्लाह की सुन्नत है कि ये डबोता है, लेकिन जब रब की कुदरत हो तो यही खुश्क रास्ते भी देता है। बिल्कुल ठीक है, अगली कॉल लेते हैं जी उसके बाद आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब वाला। जी मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने लिखा है कि आप सहरी करके रोजा रात तक पूरा किया करें, ठीक है, और हम मगरिब के अजान तक रोजा खोल लेते हैं, क्या ये हदीस और रोशनी में जायज है? वहाँ कुरान में लिखा जा रहा है आप रात तक पूरा करें, जब तक के अजान मगरिब की होती है जी, तो उस वक्त दिन होता है। अच्छा, तो इन हजरात से मेरा ये सवाल है, क्या ये रोजा ठीक है रात तक पूरा हो गया या नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सवाल रखते हैं। अल्लामा साहब आपकी खिदमत में। फ़ुक़हा किराम का इस पर इत्तिफाक है कि अज़ान मगरिब के साथ ही जो है जो दिन है वो ख़त्म हो जाता है और शब का आगाज़ हो जाता है, ठीक है, और सूरज की जो टकली है वो मुकम्मल जब हो जाती है, अज़ान होती है तो शब का आगाज़ हो जाता है, आगाज़ हो जाता ठीक है। फ़ुक़हा का बिल्कुल इस पर इज्मा है ये। अल्लामा साहब और मौलाना साहब गुफ्तगू रहेगी जारी। इस वक्त हमें जाना है ब्रेक की जानिब, और ख़वातीन व हज़रात मौजू कुरान करीम और रमज़ानुल मुबारक का महीना, कुरान और रमज़ान, इस पर गुफ्तगू होगी। शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, हिदायत है इंसानियत के लिए। कुरान करीम में इरशाद है हुदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए भी हिदायत और इंसानियत के लिए भी हिदायत। दोनों का फ़र्क समझेंगे अपने उलमाए किराम से, और ख़वातीन हज़रात सवाल ये भी रखेंगे कि क्या वजह है कि आसमान से जो भी सहीफ़ा उतरा वो रमज़ान के महीने में ही उतरा। आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں ہمارے شہر کے کراچی کے نمائندہ علماء کرام محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب اور محترم مولانا فضل سبحان صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کے موضوع پر۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں اپنے معزز علماء کرام کی خدمت میں، کوئز کا سوال میں دہرا دیتا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اب ہمارے انعامات کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم عام طور پر کتابوں کا سیٹ پیش کرتے تھے آپ کی خدمت میں، ایک شخص کو قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا تھا اور نکلتا ہے، لیکن اب ہم نے کتابوں کے سیٹ کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل قرآن کریم اور عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ انا حاجی کی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس عبادت کا آیا ہے؟ 3 آپشنز، روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا۔ اپنے درست آپشن روانہ فرمائیے۔ ٹیلی فون نمبرز ہمارے پہلے میں وہ بتاؤں گا، اور ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ جو اپنا درست آپشن روانہ فرمائیں تو ای میل کریں یا ایس ایم ایس کریں یا فون کریں، تو آپ اپنا فون نمبر ضرور بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، تاکہ اگر آپ کا نام نکلے قرآن اندازی میں تو ہم فوراً آپ کو ٹیلی فون پر لے لیں اور آپ سے آپ کے جذبات معلوم کریں کہ عمرے کا ٹکٹ نکلا آپ کے نام۔ ہمارے فون نمبرز ہیں صحیح آپشن روانہ کرنے کے لیے 021-345-28061، 021-345-27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv، اور ایس ایم ایس کے لیے RR لکھیے، درست آپشن لکھیے اور 3031 پر روانہ کر دیجئے۔ خواتین و حضرات، یہ جو اسکیم ہے عمرے کی، یہ انا حاجی کی جانب سے ہے، خاص طور پر کہ عمرے کے تعلق سے انا حاجی کا یہ دعویٰ ہے اور یہ خواہش ہے ان کی کہ ہر شخص اب عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے لیے www.anahaji.com تمام تفصیلات موجود ہیں۔ ممبرشپ فیس 1 لاکھ روپے ہوتی ہے انا حاجی کی، لیکن رمضان کے مہینے کے حوالے سے، اس مبارک مہینے کے حوالے سے، یہ فیس 30 رمضان تک بالکل معاف ہے۔ خواتین و حضرات، نسیم صدیقی صاحب کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں۔ میں نے بریک پہ جانے سے قبل علامہ صاحب یہ سوال رکھا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس پر روشنی آپ ڈالیے کہ جو بھی صحیفہ آسمان سے اترا ماہ رمضان میں اترا۔ جی ہاں، اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، یا ان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام، یا ان سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، تو یہ رمضان المبارک میں ہیں۔ ان سے قبل حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جی ہاں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں جو اب معروف ہیں اور کسی حد تک جو تحریف سے کچھ عبارات یا کچھ پیراگرافز اس کے جو بچ گئے تو وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ توریت مقدس ہے، زبور مقدس ہے، انجیل مقدس ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ رمضان شریف میں ہی نازل ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے، کیونکہ رمضان شریف اصل میں اس کی ایک فضیلت کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ رمد سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ معاصیت کو جلا دینا، گناہوں کو مٹا دینا۔ تو رمضان شریف جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک نوید کی صورت میں اور ایک اچھے مژدہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے کلام مقدس کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اور اس میں اپنے مقدس کلام کو نازل کیا۔ قرآن مجید کا یہ اعزاز اس اعتبار سے کہ وہ سب صحیفے یا کتابیں وہ ایک ساتھ یعنی اکٹھی نازل ہوئیں اور لکھی ہوئی نازل ہوئیں، اور قرآن مجید بولا ہوا نازل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی املا ہوا ایک طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر صحف ایک ساتھ نازل ہوئے یا بہت معمولی فرق کے ساتھ نازل ہوئے۔ قرآن کریم 23 برس میں نجمن نازل ہوا۔ کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب والا، فرمائیے فرمائیے سر، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر عرض یہ ہے سر، جی سر۔ سر ایک شخص کی 2 بیویاں، اچھا، اس میں سے ایک لڑکا ایک بیوی کا دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بیوی ہے اس کی لڑکی سے سر وہی بچہ نکاح
निकाह कर सकता है, जायज है? अच्छा, आपको आवाज आ गई? वाज़ेह नहीं आई? नहीं, क्लियर नहीं हुई एक तो बात, ये कि आप क्लियर अपने नहीं हुई। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और जरा सवाल रिपीट कर दीजिए। ये आपकी टीवी की आवाज मैं सुन रहा हूँ। और अर्ज ये है सर, जी एक शख्स की 2 बीवी है सर। ठीक है, एक शख्स की 2 बीवियां हैं। तो एक बच्चा सर एक बीवी का दूध पीता है। ठीक है। दूसरी जो उसकी बीवी है उसकी लड़की से वही बच्चा निकाह कर सकता है सर, ये जायज है? नहीं, उस लड़के ने दोनों बीवियों से दूध पिया है? नहीं सर, एक बीवी का दूध पिया सर, जो दूसरी उसकी बीवी थी उसकी लड़की से उसने निकाह किया। अच्छा, निकाह किया है। तो क्या यानी वालिद एक है, बीवियां 2 हैं? जी जी सर। यानी माएँ 2 हैं, तो इनकी शादी कैसे हो सकती है ये अल्लामा साहब? नहीं, इनके मैं जो समझा हूँ तो उससे तो ये मसाहरत साबित है, तो ये निकाह तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जी बिल्कुल वाज़ेह बात है। वाज़ेह बात है, बिल्कुल इसमें वाज़ेह तो बात कोई- है। कि वो वैसे भी भाई बहन है और फिर मुद्दत रज़ात के दौरान दूध पीने की वजह से रज़ाई बहन भाई भी होगा। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, अल्लामा साहब, यही सवाल जो रखा था मैंने जी। आपके सामने, रमज़ान और कुरान की मुनासबत के हवाले से जैसे अल्लामा साहब ने अर्ज़ किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहाइफ मोतबर रिवायात के मुताबिक 1 रमज़ान को, तौरात मुक़द्दस 6 रमज़ान को, ज़बूर 12 रमज़ान को, इंजील 13 या 18 रमज़ान को और कुरान करीम 24 या 27 रमज़ान को, जिसे लैलतुल क़द्र से ताबीर किया गया, नाजिल हुआ। रमज़ान की कुरान के साथ मुनासबत ये है, हदीस में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, ये रमज़ान और कुरान दोनों सिफारिशी बनकर आएंगे। रमज़ान भी सिफारिश करेगा, ए अल्लाह मैंने इस बंदे को दिन भर खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानिया से रोका, आप इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा लीजिए। और कुरान मुक़द्दस भी यूँ गोया होगा कि ए अल्लाह मैंने रात की तरावी में इसको नींद से और थकन के बावजूद कुरान सुनने पर इसको मजबूर किया और ये रहमत और बरकत वाला कुरान सुनता रहा, आप मेरी सिफारिश भी कबूल फरमा दीजिए। रब्बे करीम कुरान और रमज़ान दोनों की सिफारिश को कबूल करते हुए इसे जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना देंगे। तो इस एतबार से भी रमज़ानुल मुबारक को खुसूसी इम्तियाज़ हासिल है। और कुरान करीम को दूसरी किताबों से एक माबिहिल इम्तियाज़ खुसूसियत ये हासिल है कि बाकी किताबें वो अल्लाह की किताबें थी, कलाम नहीं, और कुरान करीम किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है, जो तमाम किताबों की तस्दीक करता है और उन किताबों पर मुहैमिन है। ठीक है, बिल्कुल। गुफ्तगू रहेगी जारी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमें जाना है ब्रेक पर। जब वापस आएंगे तो हम बात रखेंगे उलमा इकराम के सामने कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हम वाहिद उम्मत हैं कि जो ये दावा कर सकते हैं और करते हैं कि जो कुरान करीम हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा वही हम पढ़ते हैं। किसी और रसूल के उम्मती ये दावा नहीं कर सकते। तौरात पढ़ने वाले ये दावा नहीं कर सकते, ज़बूर पढ़ने वाले ये दावा नहीं कर सकते, अनाजील पढ़ने वाले ये दावा नहीं कर सकते। सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शर्फ है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जा रहे हैं ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे, सिलसिला कलाम जारी रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब और मोहतरम मौलाना ज़िल्ल सुबहान साहब। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू जारी है, कुरान करीम मौजू है हमारा। अल्लामा साहब, ब्रेक से कबल मैंने एक बात कहने की कोशिश की थी, उस पर गुफ्तगू में चाह रहा हूँ कि आप दोनों हज़रात फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों का उनसे ताल्लुक़ इतना मज़बूत और मुस्तहकम रखा और ऐसा मरबूत किया कि इसी को हम उम्मती की वाबस्तगी नबी के साथ जब इस तनाज़ुर में देखते हैं तो अंबिया साबिक़ीन अलैहिमुस्सलाम अजमईन कि उनके साथ उनकी उम्मत का ऐसा रब्त नहीं था, क्योंकि उनमें बाज़ ऐसे भी थे कि जो किताब पढ़ते नहीं थे, किताब से ताल्लुक़ नहीं था,
اور جو اس زمانے کے چودھری صاحبان تھے کتاب کو لے کر کے بیٹھ گئے، توریت کو لے کے بیٹھ گئے اور اس میں انہوں نے تحریف کی، امتی کو نبی تک جانے سے روکا۔ یہ تو واقعات میں بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ جب جانے لگے کہ شرعی حکم معلوم کریں تو راستے میں ان کے کچھ علماء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وہاں کیوں جا رہے ہو، ہم سے ان کو کیوں تکلیف دیتے ہو، وہ کلیم اللہ ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ کتاب میں کیا ہے، ہم نے کتاب پڑھ لی ہے، کتاب کا ایک نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے یہ خاص طور پر یعنی پیغام دے دیا کہ اس امت کا تعلق نبی سے ایسا مضبوط اور مربوط ہوگا کہ کوئی توڑ نہیں سکتا، حتیٰ کہ لب و لہجہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اگرچہ قرآن عربی میں ہے اور رسول عربی ہیں، صحابہ کرام وہ بھی عربی زبان سے آشنا ہیں، لیکن پھر بھی متوجہ ہیں حضور علیہ السلام کی طرف کہ حضور یہ فرمائیں کہ یہ قرآن ہے، کیونکہ حضور جب تک یہ نہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، اور علامہ صاحب اور یہ بات جب میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کسی بھی رسول کا امتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ میرے رسول نے پڑھی، لیکن امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختصاص ہے اور یہ اعجاز ہے کہ جو قرآن کریم ایک امتی پڑھ رہا ہے اسے یقین ہے، یقین کامل ہے، اس کا ایمان ہے کہ یہی قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اسی کو آگے یعنی جب بیان فرمایا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے اپنے استاد سے سیکھا، میرے استاد نے اپنے استاد سے سیکھا، یہ سلسلہ بتدریج رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا صاحب تفصیل سے بات کرواؤں گا، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے؟ بالکل ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے انیک بھائی؟ میں اللہ کا شکر ہے اچھا ہوں، آپ فرمائیے۔ جی انیک بھائی، میں کوئی اتنی علمی یا فقی اسکالر نہیں، کسی قدر قلیل علم کی مالک ہوں جی، ایک عام مسلمان مگر مومن بننے کی صحیح ہے۔ تمیز مجھے یوں باندھنی پڑی کہ جیسے آج کل میڈیا ہر پروگرام کا یا ہر چیز کا سرخیل بنا ہوا ہے، اسی سے ہی ہم اسلام سیکھ رہے ہیں ایک طرح سے نا، اور ہماری جیسی ایج کے لوگ جو ہے نا شفل کرتے ہوئے بہترین پروگرام کی طرف الحمدللہ آ جاتے ہیں، لیکن نئی جنریشن اپنے مطابق اسلام دیکھنا چاہتی ہے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ ایک چینل کا نام لیے بغیر اور پروگرام کا نام لیے بغیر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک مشہور ڈریس ڈیزائنر جو ہے نا ایک عالم دین سے سوالات کرتی ہیں، اچھا، اور جوابات بھی وہ اپنے ذہن سے خود ہی دیتی ہیں جن کو وہ سیکنڈ کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا ایک جیسے اگر میں ایک استاد ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی کچھ پوچھے اور میں اس کو سیکنڈ کروں، کیا ایک عالم دین کا تو زیادہ فرض نہیں ہے کہ صحیح بات پہنچائے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ذمہ داری علماء کی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ علماء کون ہیں؟ علماء وارثان علوم نبوی ہیں، یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری امت کے علماء کون ہیں؟ میری امت کے علماء وہ ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ایسے ہی ایسے ہی ہے، یہی فرمان ہے قرآن میں ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں خشیت خداوندی ہوتی ہے، ہمارے یہ لیکن اس طرح یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور بہرحال اب اس پر کیا بات کی جائے، افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری امت میں، اس امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ علم اور کردار رکھنے والے علماء بھی موجود ہیں کہ جن سے جب گفتگو ہوتی ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں بلا شبہ۔ لیکن مجھے نئی جنریشن کی زیادہ فکر تھی کہ وہ ایسے پروگرامز کی طرف بھاگ رہی ہے۔ یقیناً دیکھیے، اب رمضان کے مہینے میں نے بھی ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ریلیجس انٹرٹینمنٹ شروع ہو گیا ہے۔ بالکل، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ، کون سا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم سے قربت اختیار کرنی چاہیے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ 11 مہینے قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، یہ 12واں مہینہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن کریم کے حقائق ہم پہ کھلتے ہیں، جی منکشف ہوتے ہیں، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا۔ جی علامہ صاحب فرمائیے۔ سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے یوں کہوں کہ تورات، انجیل اور دیگر کتب سماویہ عبرانی اور سریانی زبان میں نازل ہوئی، جن کا آج وجود بھی نہیں، لیکن قرآن کریم
عربک زبان میں نازل سبحان ہوئی. اللہ. انا انزلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون. جی سورہ سرکار یوسف دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو. لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی. وکلام اللہ عربی، اللہ کا کلام عربی میں. ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی. قرآن کریم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں پہلے والوں کی خبریں ہیں. وخبر ما بعدکم، بعد والوں کے نشیب و فراز ہیں. وحکم ما بینکم، درمیان والوں کے فیصلے ہیں. قول الفصل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے. لیس بالہزل، مذاق نہیں. من ترکہ من جبار، جو متکبر اس کو چھوڑے گا قسمہ اللہ، اللہ اسے ہلاک کر دیں گے. فمن ابتغى الہدایت فی غیرہ، جو قرآن سے ہٹ کر سکون، اطمینان، عزت، سیٹسفیکشن، آسودگی، پراسپیرٹی تلاش کرے گا، اضلہ اللہ، رب اسے گمراہ کر دیں گے. حبل اللہ المتین، ذکر الحکیم، صراط المستقیم، یہ اللہ کی مضبوط رسی، یہ ذکر حکیم، یہ صراط مستقیم. لا تزیغ بہ الاہوا، اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی. لا تلتبس بہ الالسنہ، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا. لا یشبع منہ العلماء، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی. لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے طبیعت اکتاتی نہیں. لا ينقضی عجائبہ، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے. وہو الذی لم تنتہی الجن، یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے. انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا. یہدی الی الرشد، رشد اور ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے. فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. الٹیمیٹ ریالٹیز آف یونیورس، ساری دنیا کی صداقتوں کو اس قرآن میں جمع کر دیا گیا. یہ کار مذلت میں گرے ہوئے کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے. اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے، اور انسانیت کی کایا کو پلٹنے والی کتاب ہے. اور اسے حرز جاں بنانا ہے. حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. اور آپ نے کہا قرآن کریم کو سے جس نے دوری اختیار کی وہ تباہ و برباد ہو گیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری قوم نے قرآن کریم چھوڑ دیا تھا. ایک چھوٹی سی بات، میں یہ چھوٹی سی بات، کیونکہ آپ کی بات چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے، علمی سطح بڑی بلند ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بریک کی طرف جاؤں، اور خواتین و حضرات اس بریک کے دوران اذان فجر کراچی کا بھی وقت ہو جائے گا. ہم اذان فجر کراچی کو سن کر دوبارہ آئیں گے اور مولانا کے سامنے یہی سوال رکھیں گے اور اپنی علمی کمی کو دور کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب اور محترم مولانا فضل سبحان صاحب. گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کے موضوع پر. خواتین و حضرات، کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا قول. اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کتاب عبادت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی. اس پر بھی ہم بات کریں گے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اقبال فرماتے ہیں. اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. خواتین و حضرات، یہ صرف قرآن پڑھ کر چوم کر رکھنے کی چیز نہیں، بلکہ قرآن جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے. تم کی جگہ میں ہم لگاتا ہوں کہ اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن جن کے پاس رہا وہ جہاں بانی کرتے رہے. علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور دنیا ان کے زیر نگی ہوتی تھی. جوں جوں ہم قرآن سے دور ہوتے گئے، ہم زوال پذیر، زوال آشنا، بلکہ شاید زوال پرست ہوتے جا رہے ہیں. کچھ کالز ہیں، ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب فرمائیے سر. جی نام میرا
अनीस साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रदर टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दें, आपकी आवाज बंद कर दीजिए जी। तो सवाल मेरा ये है कि दीन इस्लाम में जी ये तस्वीर या टीवी पे आना या तस्वीर निकालना ये तो मना है, हराम है। अच्छा, और ये आपके सामने जो उलमाए कराम हैं, तो ये किस किस्म के उलमा कराम है कि जो कैमरे के सामने आ रहे हैं? सवाल ये है। नहीं, एक बात है, इसकी इजाजत नहीं है, इस्लाम में कतन इसकी इजाजत नहीं है। नहीं, ये अच्छा, ये बात ये बताइए कि इस्लाम में कतन इसकी इजाजत नहीं है, ये आपने ये तो एक बिल्कुल एक कतई फैसला सुना दिया। लेकिन इस अब देखिए, हमारे यहाँ पड़ोस में नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अनीस साहब, एक साहब, ये हमारे पड़ोस में ये बनोरी टाउन है, उसके बराबर में मैं से बोल रहा हूँ, बनोरी टाउन है। वहाँ यूसुफ बनोरी साहब जो गुजर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी हज किया, बगैर तस्वीर के हज किया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उनका ये मैंने वहीं तालीम हासिल की है, तालीम मैंने वहीं पढ़ी थी। नहीं ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जी मना है, कत्ल मना है जी। अब आप निकालना जी, अब आप सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल आपने वहाँ पढ़ा, आपने जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप, लेकिन ये जो मौलाना सुबहान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी जामिया बिन्नौरिया आलमिया, वो जो बिन्नौरी टाउन है ना, वहीं के फारिग तहसील है, फ़िक़्ह और तफसीर पढ़ाते हैं। और ये जो बात आपने यहाँ पर जो इस वक्त फतवे जारी कर दिए, यहाँ पर उलमाए दीन इस शहर के, इस मुल्क के और आलम इस्लाम के, उनमें ये बात वजाहत से आ चुकी है कि ये इस पर ये पिक्सल्स होते हैं, ये तस्वीर। बल्कि अल्लामा साहब आप फरमाइए बात। ये भाई को मैं जवाब यूँ दूंगा कि हदीस में आता है, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिसमें कुत्ता या तस्वीरें हों। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जो लोग हज कर रहे हैं, उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं, उन्हें पासपोर्ट बनाना पड़ता है, पासपोर्ट के लिए तस्वीर बनवानी पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या दूसरे जो भी मामलात हैं। तो उलमा ने इस पर रिसर्च की, किसी एक आदमी ने तने तन्हा अपने आलिमियत का दावा करते हुए फतवा नहीं लगाया, उन्होंने टेबल टॉक की, उस पर डिबेट की, गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलवाई और ज़रूरत बकदरे ज़रूरत और बवक्ते ज़रूरत की हद में इन चीज़ों के जवाज़ का फतवा दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब हम अगली कॉल लेते हैं, क्योंकि इस पर अब ज़्यादा वक्त क्योंकि हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। कुरान किताबें जी इबादत भी है, हिदायत भी है। हाँ। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक, और मरने के बाद से लेकर हशर में जी उठने तक, और हशर में उठने के बाद से लेकर जन्नत में जाने तक, कदम कदम पर यह कुरान रहनुमाई करता है। ठीक। सूरह इब्राहीम की इब्तिदाई आयात में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये ऐसी किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया, लेकिन ये आप इस कुरान के ज़रिए से, इसकी वसातत से इंसानियत को अंधेरों से नूर और रोशनी की तरफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सिराजम मुनीरा हैं। उलमा ने नुक्ता लिखा कि ज़ुलुमात ज़ुल्मतुन की जमा है, प्लूरल का सीगा इस्तेमाल किया गया, सुभान अल्लाह, और नूर मुफरद और सिंगुलर का सीगा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अंधेरों की तरफ, जलालत की तरफ, मासियत और नाफरमानी की तरफ जाने वाले रास्ते बहुत हैं, और हिदायत की तरफ, रुशद की तरफ, सिराते मुस्तकीम जिसे कहा गया, वो एक रास्ता है। इसी रास्ते की दुआ हर नमाज की हर रकात में इंसान यूं करता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फिर सिराते मुस्तकीम कौन सा है, अपने परसेप्शन डेवलप करने की जरूरत नहीं। कुरान करीम बाज हिस्से की तफसीर यूं करता है कि सिराते मुस्तकीम सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। सुभान अल्लाह। फिर किन पर इनाम किया, कुरान इसको भी डिफाइन करता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जिन पर रब ने इनाम किया वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शुहदा हैं और वो सालिहीन है। हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, इनकी रफ़ाक़त अल्लाह को बहुत पसंद है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि दो मुख्तलिफ सवाल हैं जिसका जवाब मुश्तरक है कि कायनात की अजीम तरीन किताब कौन सी है।
قرآن کریم. اور کائنات کی مظلوم ترین کتاب کون سی ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کریم. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو فقط رمضان تک محدود کر دیا. قرآن کریم کی منشا کو ہم نہیں سمجھے. یہی قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا. کیا مظلومیت ہے، دیکھیے کیا مظلومیت ہے. قرآن کریم کو لفظاً لفظاً مانن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. آج قرآن کریم کتنے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے. کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ جس طرح زمین پر لوگ دیکھتے ہیں ستاروں کو آسمان میں، تو جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ گھر ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے اور آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ ستارے ہیں. قرآن کریم کی کم از کم تین آیات ہر شخص اگر پڑھنا معمول بنا لے اپنا، تو کتنی بڑی نعمت کی بات ہوگی. علامہ صاحب اس لیے بھی دیکھیے، جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کی فرضیت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ قیام رکوع سجود یہی فرض ہے. طہارت کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے. کچھ کالرز لے لیتے ہیں. سعودی عرب سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نعمان بات کر رہا ہوں، مدینہ منورہ سعودی عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینہ منورہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جی فرمائیے. جناب میں نے یہ بات کرنی تھی کہ سعودی عرب کے اندر خواتین کا جو پردہ ہے اس کا اسپیشلی خاص خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک. جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسی بات ہم کو نظر نہیں آتی. ٹھیک. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے علماء کرام کوئی ایسے اقدامات کریں کہ یہ پردہ ایک لازم قرار دیا جائے تمام خواتین کے لیے؟ ٹھیک ہے، بالکل. یہ پردے کے تعلق سے سوال میں چاہتا ہوں علامہ صاحب آپ گفتگو فرمائیں کہ پردہ. دیکھیے اس میں علماء کرام تو صرف بتا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں اور انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ شرعی پردہ کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. جن کے پاس قوت نافذہ ہے یہ سوالات ان کے سامنے رکھنے چاہیے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اس کے باوجود لیکن اس پہ پردے کے مسائل، کچھ سورہ نور کا ذکر وغیرہ وغیرہ. کچھ کالز اور لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہین بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں آج آپ کا پروگرام ذرا تھوڑا سا مس ہوا. میری بہن کا فون آیا کہ آپ نے کوئی بڑی خوبصورت اور بڑی حسب حال کوئی ڈکشن استعمال کی ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے، تو ذرا ارشاد فرما دیجئے دوبارہ تاکہ جو لوگ محروم رہ گئے ہوں مجھ جیسے وہ تمام لوگ اس کو سن لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں وہ کوئی ڈکشن کیا، اس پہ بس وہ ایک سوال آیا تھا کسی کالر کا. ہماری خاتون کالر ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ٹی وی چینلز پر کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ میں نے سن لیا تھا بس یہ نہیں سن سکی. ہاں بس یہی بات تھی کہ میں نے صرف ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ریلیجس انٹرٹینمنٹ شروع ہو گیا. واہ واہ واہ، ریلیجس انٹرٹینمنٹ آپ نے کہا تھا. یہ آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ اس وقت تو مختلف چینلز میں اور رمضان کے مبارک مہینے میں اس قسم کی بات سیکولر اسلام یہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیے کہ مختلف چینلز پہ بات ہو رہی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، اماں کا احترام کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے. کیا کوئی ایک یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا چاہیے؟ کسی کے مذہب میں یا کوئی یہ کہے گا کہ ماں کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ میٹھا 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 اسلام. یہ محترمہ ایک ایجنڈے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے تاکہ قرآن کریم کا ذکر نہ کیا جائے. جو کتب علیکم الصیام کی بات ہو رہی ہے وہ نہ کی جائے، کتب علیکم القتال کی جو بات کی جائے وہ نہ کی جائے.
سسٹم کو چینج کرنے کی بات نہیں کی جائے، سرمایہ دارانہ نظام کو دوام حاصل ہو اور اس کی آڑ میں لے کر یہ تمام کام کیے جائیں۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ، خدا کے لیے اس مہینے کو، اس ماہ مقدس کا احترام ضرور کریں۔ آپ دیکھیں کس طرح آپ یعنی ایک کمرشلائزیشن ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل کمرشلائز کر دیا گیا ہے اور گلیمرائز بھی کر دیا گیا ہے ریلیجن کو، تاکہ ان کا خیال ہے کہ ریلیجن کو گلیمرائز کرنے سے لوگ ریلیجن کے قریب آ جائیں گے، یہ خیال غالباً پایا جاتا ہے۔ ایک گزارش آپ سے کرنی تھی بہن کے لیے بھی، اور یہ ابھی ایک صاحب نے علماء دین کے بارے میں کہا کہ ان کی یہ تصویر نہیں آنی چاہیے اور یہ کیوں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کو اور ہم اپنے مولانا صاحبان کے بارے میں ان کی انسلٹ کر کے پتہ نہیں کون سی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات اور بدتمیزی ہے اور یہ تربیت کا فقدان ہے۔ بہت اچھی بات ہے، جی 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 بالکل یہی اہم بات ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ اور ان کو اگر کہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے نا، اب یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا کہ علماء کرام کو صرف یہ سمجھا جائے کہ یہ محراب و ممبر تک ہی محدود رہے ہیں، یعنی علماء جو ہے وہ اگر کہیں شادی کی تقریب میں نظر آتے ہیں تو لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کسی اگر تفریحی مقام پر محض اپنے بچوں کے ساتھ اگر چلے گئے ہیں آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے تو یہ بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ ایک بہت نیک آدمی نے بہت برے آدمی کو ڈانٹا، تو اس برے آدمی نے کہا کہ رب نے تم سے بہتر حضرت موسیٰ اور ہارون کو مجھ سے بدتر فرعون کی طرف جب بھیجا تو انسٹرکشنز کیا دی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی سے بات کرنا، speak politely, meet politely، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پیشانی پر شکنے نمودار کر کے نہ ملو، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کریکٹر لاز از ایوریتھنگ لاز۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہی مولانا کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتی ہوں، اور مجھے یہ سب لوگوں کے لیے یہ میسج دینا ہے، میرے گھر کے بھی بچے ہیں اور ہمارے ینگسٹرز بھی ہیں ہمارے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے علماء دین مولانا صاحبان کے ساتھ آج سے 2 یا 3 عشروں پہلے تک کیا سلوک کیا ہے۔ ہم انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، نکاح پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، جمعرات کا کھانا دے دیتے تھے، اور ہم نے ان کو بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا ہے، لیکن اب وہ آگے بڑھ گئے ہیں، وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ یہی علماء جب آپ کی بچی کا رشتہ مانگ لیں تو ہم ان کی بے عزت، یہ پورے معاشرے کا ایک منافقانہ رویہ ہے جس کا اظہار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا۔ ٹھیک ہے، اور آخری بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ یہ الیکٹرانک میڈیا جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم سب جانتے ہیں، یہ سورہ رحمان میں علمہ البیان کا لفظ جو ہے نا جی بالکل، سورہ رحمان میں علمہ البیان، میں نے تمہیں بیان کرنے کی طاقت عطا جی بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ بلغ ما انزل الیک کی بات بھی قرآن کریم میں ہے۔ اس میڈیا کے ذریعے اللہ کا پیغام علماء کے ذریعے جا رہا ہے، تو یہ اس میڈیا کو، اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے۔ میڈیا کے ذریعے کچھ اچھے کام بھی تو ہونے چاہیے نا۔ جی بے شک بے شک۔ علامہ صاحب واقعی یہی ایک واحد کتاب ہے جس کے بارے میں ولیم میور جیسا کٹر متعصب عیسائی ہندوستان میں آنے کے بعد یہ لکھتا ہے اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں کہ کوئی نصاب دین کا محفوظ نہیں ہے سوائے مسلمانوں کی نصابی کتاب قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، یہ واحد ٹیکسٹ بک ہے جو کہ موجود ہے۔ He was born in the full light of history، ایک روشن تاریخ۔ میں یوں عرض کروں کہ قرآن کریم کا جو پہلا حق بتایا گیا قرآن پر ایمان لانا، اور دوسرا حق صحیح تلفظ اور تجوید سے پڑھنا اکارڈنگ ٹو عربک پروننسیشن، اور بطور استدلال کے قرآن کریم کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مفسرین نے لکھا ای جوِّدِ الْقُرْآنَ تجویدا، قرآن کو تجوید سے پڑھے، اور مقدمہ جزری میں یوں لکھا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمْ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ آثِمٌ، قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے، جس نے تجوید سے نہیں پڑھا اس نے گناہ کیا۔ اچھا، تجوید سے پڑھنے میں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں پاتا تو تجوید سے جب سنتا ہے تو اس میں صوتی ترنم ہے، وہ صوتی ترنم دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہاں پر میں جو سمجھ رہا ہوں وہی بات ہو رہی ہے اور حقیقت یہی ہوتی ہے، حسب حال ہوتی ہے۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ خشیت پیدا ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہوتا ہے، نہیں تو
युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान के जरिए लोग गुमराह भी होते हैं और हिदायत भी पा जाते हैं, क्योंकि हिदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से हो। जी जी जी। मौलाना साहब मैं बड़ा ममनून आपका, आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लामा साहब आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार। ख़वातीन व हज़रात, ये आखिरी मिनट इस प्रोग्राम का कोई इस कंपटीशन में सवाल में रिपीट करना चाहता हूँ। आज का सवाल ये है कि कुरान करीम में नमाज के साथ सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस इबादत का आया है? तीन ऑप्शंस, रोज़े का, ज़कात का या हज का। सही ऑप्शन रवाना करते हैं आप जिन टेलीफोन नंबर्स पर अपने टेलीफोन नंबर के साथ, ताकि अगर आपका इनाम निकले तो हम आपसे बात करें और आपको इनाम पहुंचाएं। 021-345-28061, 021-345-27009 ये हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@dunyatv.tv। आप हमें SMS के जरिए भी दुरुस्त ऑप्शन रवाना कर सकते हैं। RR लिखें, दुरुस्त ऑप्शन लिखें और 3031 पर सेंड कर दें। ख़वातीन व हज़रात, किताबों का सेट, डिजिटल कुरान करीम और उम्रा एक पैकेज के साथ दुनिया टीवी और अना हाजी दोनों के इश्तराक से हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और अफ्तार के ट्रांसमिशन में यानी आज शाम को कुरानदाजी के ज़रिए हमारे एक आलिम दीन, एक मेहमान, उस खुश नसीब के नाम का ऐलान करेंगे जिनकी खिदमत में ये तीनों तोहफे पेश किए जा रहे हैं। तो आप दुरुस्त ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा रवाना कीजिए और अना हाजी की वेबसाइट पर ज़रूर जाइए, क्योंकि अना हाजी की मेंबरशिप जो कि 1 लाख रुपए है, रमज़ान मुबारक की वजह से 1 लाख रुपए माफ़ कर दिए गए हैं 30 रमज़ान तक। वेबसाइट का एड्रेस है www.anahaji.com। ख़वातीन व हज़रात, अनीक अहमद को इजाज़त। इफ्तार ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।